بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ یہ جو دوسرا ہم اسپیل یا سیزن 2 ہمارے کورسز کا چل رہا ہے، اس میں میرے حصے میں ٹاپک آیا تھا اقبال کا تصور خودی، اور اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور بات سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، میں نے دونوں نام لیے ہیں، اقبال کی بات کرتے ہیں اور حضرت علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، یعنی ان دونوں ناموں سے مراد دو طرح کے طبقہ فکر ہے۔ ایک جو علامہ اقبال کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پکارتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو روشن خیال طبقہ، جو لبرل طبقہ ہے، جو اقبال کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک چیز پہ تمام کی نظر ٹکتی ہے، اور وہ ہے تصور خودی۔ تصور خودی اور فلسفہ خودی دونوں کو آج میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ تصور خودی کیا ہے؟ یہ جب ہمارے سامنے آتا ہے یہ ٹاپک تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں جانتے۔ خودی کے بارے میں ہم میں سے ہر بندے نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ اقبال کے معروف اشعار جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ تمام درست ہیں۔ اقبال کا تصور خودی، تصور سے مراد وہ چیز، وہ افکار ہیں، وہ فکر ہے جو اقبال نے پیش کر دی اپنی شاعری میں۔ اور فلسفہ خودی سے مراد یہاں پر پھر ہمیں تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے کہ اس کے تصور کو ہم زمانے کے مطابق کوئی نئے مفاہیم دے لیں، زمانے پہ اپلائی کر دیں، کیونکہ فلسفے سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر اتر جاتے ہیں کسی بھی تصور کے، اور بعض اوقات جو شاعر کے بھی ذہن میں اس وقت وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایک نقاد کھوجتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور وہ اس کو سامنے لاتا ہے۔ تو ہم تصور خودی اور فلسفہ خودی کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، میں بتاتا چلوں کہ جب ہم خودی کا تصور ڈسکس کرتے ہیں یا ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں تو عام طور پر ہم کوئی حدود طے نہیں کرتے کہ کہاں سے یہ تصور شروع ہوگا، کہاں پر ہم نے ختم کرنا ہے، ہماری حد بندی کیا ہوگی، ہماری منہاج کیا ہوگی۔ تو میں آج سب سے پہلے بتاؤں کہ میرے اس آج کے لیکچر کے 3 حصے ہیں تصور خودی کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے ہے جی اقبال کا تصور خودی، یہ پہلا حصہ ہوگا۔ اس بارے میں مروجہ کیا مفاہیم ہیں، کیا مطالب ہیں، مروجہ جو بھی تصورات ہیں، لوگوں نے جس طرح سے اس کو سمجھا ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر جس طرح سے ہم اس میں سے اپنی کی بات نکال سکیں اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا حصہ ہے آج کے ہمارے اس سیمینار کا، وہ ہے پیغام خودی برائے نوجوان۔ ہم صرف نوجوان کو ڈسکس کریں گے کہ خودی سے اقبال کی کیا منشا تھی، نوجوانوں کے اندر خودی کس انداز سے جگانا چاہ رہے تھے، جب جاگے گی خودی اور ان کو اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آتی ہے تو اب اس سرشاری، خودداری، خود اعتمادی، خود ستائشی، خود نمائی، اب اس کو کن کن پہلوؤں سے کاؤنٹر کرنا ہے، کس طرح موڑنا ہے، ہمارا دوسرا حصہ وہ ہوگا۔ اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو تیسرا حصہ ہمارا ہوگا کہ خودی کا پیغام برائے معاشرہ۔ تو 3 حصوں میں ہم نے اس کی حد بندی کی ہے۔ پہلا اقبال کا تصور خودی، اس سے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں۔ تصور خودی میں جانے سے پہلے میں آپ چند ایک وہ مشہور اشعار اور کچھ غیر معروف اشعار پڑھ کے ایک حد بندی قائم کرتے ہیں اقبال کے کلیات اقبال سے۔ تو میں کچھ معروف اشعار کو تھوڑا سا اس کی تحت لفظ پڑھوں گا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ پہلا شعر میرا یہ ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ اس طرح سے خودی کو فقر کی دولت کے ساتھ ملا دیا۔ دوسرا شعر ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ اگلا شعر میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے۔
اگلا شعر ہے، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل، اور خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اگر اسے سمجھا اگر تو یہ ذرا مٹا ہوا تھا جی۔ اب میں اپنے پہلے کانسیپٹ کی طرف آتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اقبال کا تصور خودی، اقبال تصور خودی جو ہے اقبال کا، اگر آپ دیکھیں تو اقبال نے 1900 کے قریب معتبر انداز سے شاعری کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے غزل کے میدان کے شناور تھے، لیکن بہت جلد غزل سے وہ نظم کی طرف آئے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ 1901 کے آس پاس رومانٹسزم کے ایک وہ جو زاویہ تھا رومانٹسزم کا، رومانوی انداز سے ہمالیہ جیسی نظم، اور پھر آگے وہ بڑھتے چلے گئے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ شاعر اپنی خودی پہچان کر سب سے پہلی نظم جو لکھ رہا ہے وہ بھی ہمالیہ جیسی بڑی نظم۔ ہمالیہ کو دیکھنا دراصل اپنا زاویہ نظر اوپر کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمالیہ نظم لکھ کر شاعر سب سے پہلے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اب اپنی نظر اوپر اٹھا چکا ہے۔ رومانٹسزم کہ ابھی میں نے بات کی، تو یہ رومانٹسزم کیا ہے، یہ رومانویت کیا ہے، تھوڑی سی اس کی بات کر لیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو تصور خودی ہے یہ بھی ایک قسم کا رومانس ہے اقبال کا۔ یہ شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، یہ یقیناً میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ رومانٹسزم میں اقبال کا رومانس خودی ہے۔ اب یہ رومانس کیا ہے؟ عام طور پر رومانس ہم سمجھتے ہیں عشق و محبت کے قصے، داستانیں، نظمیں، غزلیں۔ جیسا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے مائک کی؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ رومانٹسزم اقبال کے ہاں کس طرح سے اپنے حصار میں اس کی شاعری کو لیتا ہے۔ تو رومانٹسزم کی پہلی تعریف تو وہی ہے جو سب کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ عشق و محبت کے قصے، داستانیں۔ رومانٹسزم کی دوسری تعریف ہے بغاوت، یعنی آپ مروجہ اصولوں، قواعد، اصول و قوانین، معاشرے کی حد بندیاں ناروا ہوں، بے جا ہوں، یا جس طرح کی بھی ہوں، تو تھوڑے سی اب اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی رومانٹسزم کا ایک زاویہ ہے۔ رومانٹسزم کا تیسرا زاویہ تھا فطرت، خدا کے اور انسان کے تعلق پر بات کرنا۔ ایک تکون بنتی ہے فطرت، خدا اور انسان۔ یہی تکون میں آگے چل کر جب خودی کو مستحکم کرنے کے 3 زاویے ڈسکس کروں گا، اطاعت الہی، ضبط نفس، تو وہاں پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کلام میں خدا کی بات کرنا، فطرت کی بات کرنا اور انسان کی بات کرنا، کہ خدا مطلب سچائی کا جو ہے، آپ سمجھے خدا کا دوسرا جو سب سے بڑا اس میں پرتو نظر آئے گا وہ سچائی ہے، فطرت بھی سچائی ہے، انسان بھی سچائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان میں جو بچہ ہوتا ہے وہی زیادہ سچا ہوتا ہے، تو اقبال شروع میں بچوں کی طرف بھی گئے۔ تو اصل میں اقبال رومانٹسزم کے تحت ہمالیہ لکھ رہے تھے۔ ہمالیہ بنیادی طور پر شاعر کی اپنی خودی کی پہچان کا اظہاریہ تھی، آغاز تھی۔ اے ہمالیہ، اے فصیلے کشور ہندوستان۔ اب اس شعر کو آگے چل کر وہ جب اپنے نوجوان سے کہیں گے نا، کھولاک زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمالیہ اصل میں اقبال کے لیے اپنے لیے پیغام تھا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور اس کے بعد آگے چل کر نوجوان کے لیے تھا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ۔ تو 1915 اور 18 میں، بعض جگہ 14 بھی لکھا ہے، اسرار خودی اور رموز بے خودی جیسی کتابوں میں معتبر انداز سے، مستند انداز سے، معیاری انداز سے یہ لفظ برتنے میں آیا اقبال کے ہاں۔ تو اسرار خودی، خودی کے راز، یا جو بھی آپ اس کو معنی دیں، اسرار خودی سے ایک خودی کے بارے میں کانسیپٹ سامنے آیا اردو کے قاری کی، کہ یہ کوئی عام شعری رویہ یا کوئی عام شعری جذبہ یا کوئی عام شعری موضوع نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے جس کے اوپر پوری کتاب ہے، شائع کر دی ہے اقبال نے۔ تو اس سے پہلے عام طور پر وہ منفی معنوں میں خودی کو لیتے تھے، تکبر، غرور، خودسری، خود پرستی، خود ستائشی وغیرہ۔
لیکن اب دیکھیں کہ اقبال کے یہاں خودی کا کانسیپٹ ہی اس نے بدل دیا. تو عام طور پر ہمارے پاس جو مروج کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں خودی کو سمجھنے کے، ایک ایک کر کے اس کے دیکھتے ہیں. تو جب خودی یا ایگو یا انانیت منفیت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اقبال کے ہاں جب خودی آیا تو وہ ایک پازیٹیو معنوں میں اس طرح سے دیکھا گیا کہ اصل میں احساس ذات کا نام خودی ہے. احساس ذات تو ظاہر ہے کسی بھی بندے کی اپنی داخلیت میں اترنا ہے، داخلیت کی بات ہے. ایک بندے کی داخلیت سماج کو کس طرح سے کوئی فائدہ دے سکتی ہے، یہی دیکھنا بنیادی طور پر خودی تھا. اچھا، دوسرے آپ سمجھیں مترادف جو ہم لیتے ہیں کہ اصطلاح، وہ تھی خود شناسی. تو میرا فوکس بنیادی طور پر یہی ہے کہ خود شناسی بنیادی طور پر خودی کا مرکز و محور ٹھہرا. اب خود شناسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خودی یہ نہیں تھی کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہو سکتے ہیں. آپ اپنی ذات میں اترتے ہیں، اس کو کھوجتے ہیں، تلاشتے ہیں. پھر کہیں سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یار آپ نے تو فلاں کام کے لیے قدرت نے آپ کو بھیجا تھا، آپ تو فلاں کام کرنے لگ گئے. یہ کام بھی اچھا ہے، لیکن جس کی صلاحیت قدرت نے آپ کو زیادہ دی تھی، اگر آپ وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے سوسائٹی کو اس سے زیادہ فائدہ ہو. ذاتی فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہوتا ہے اپنے موجودہ جو بھی آپ کا طرز احساس ہے یا طرز زیست ہے، لیکن ہو سکتا ہے، میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ پینسلین دریافت کرنے سے پہلے کتنوں نے سوچا ہوگا کہ انسان بچ سکتا ہے، انسان نہیں بچ سکتا. لیکن ایک بندہ جب اپنی ذات میں اترتا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ یار یہ چیز جس سے انسان چھوٹے سے جراثیم سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بچایا جا سکتا ہے. تو پھر اپنی ذات میں اترا ہوگا وہ فلیمنگ، اپنی ذات میں کہیں اس نے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ اس سے انسانیت کو بچا سکوں. تو پھر وہ اپنی ذات میں اتر کر جو امکانات اس کو ملے اس کے تحت اس نے سوسائٹی کے لیے ایک پینسلین دریافت کر دی، ایجاد کر دی یا جو بھی کر دی. تو بنیادی طور پر وہ وہی خودی تھی جس کا مفہوم میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی ذات میں اتر کر امکانات کی تلاش کرنا بنیادی طور پر یہ خودی کا مترادف ہے. اچھا، دوسرے معنی جو مفاہیم ہم خودی سے لیں گے وہ ہے خود نمائی. بہت اہم بات ہے. یعنی اگر آپ مروجہ تصوف کی دنیا دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی وہ پرچار کرتے تھے. یعنی دنیا سے کٹ جائیں، آپ ایک جگہ بیٹھیں. تو یہ خود نمائی تو اس کے تصوف کے یا تصوف کے اس مروجہ مفہوم کے ایک برعکس ایک کانسیپٹ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں جی خود نمائی، دیکھنا آپ کائنات میں ایک ریت کا چھوٹا سا ذرہ بھی ہے وہ اپنی خود نمائی چاہتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو. اقبال کے تو شعروں میں بکھرا پڑا ہے خود نمائی کا ایک جذبہ. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. تو خود نمائی تو بنیادی طور پر خودی کا ایک مترادف کے طور پر ہم لیتے ہیں. یعنی اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس کام کو پہچانے اور پھر دنیا کے سامنے پیش بھی کریں، نمائش کریں، دنیا کو امپریس کریں. تو خودی کا دوسرا مفہوم ہم لیتے ہیں جی خود نمائی. اب اقبال کے شعروں سے خودی کا ایک مفہوم بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے بیداری کائنات. اب بیداری کائنات تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. آپ اب زمین سے بھی اوپر اٹھ گئے، آپ نظام شمسی سے بھی اوپر اٹھ گئے، ملکی وے گیلیکسی اینڈرامیڈا اس سے بھی اوپر اٹھ کر کائنات کی طرف چلے گئے. تو کیا اقبال اتنے بڑے مبالغے پہ جا رہے ہیں بیداری کائنات؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو انسان کا اپنا جاگنا ہی اس کے لیے کائنات کا جاگنا ہے. مطلب ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے. یعنی ہم ہیں تو کائنات بھی ہے نا. جب ہم انسان بیدار ہوگا، کائنات کی تسخیر کی طرف جائے گا، سوچے گا، چاہے وہ چاند سے آگے مریخ تک کا ہی ابھی سوچا ہے، تو بنیادی طور پر یہی بیداری کائنات ہے
اور انسان ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری کائنات میں انسان کا جاگنا ہی بنیادی طور پر بیداری کائنات ہے۔ دوسری جگہ اقبال ایک شعر میں فرماتے ہیں خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، وہی چیز آپ کی سیلف میں، آپ کی ذات میں جو جو راز قدرت نے رکھ دیے ہیں، قوموں کی زندگی میں جو جو راز ہیں، اب ان کو پہچاننے اور ان کو آگے ایکسپوز کرنے کا جو زاویہ ہے وہ ہم خودی کے معنوں میں ہے۔ اچھا، میں خودی کے نا ایک تو علمی کانسیپٹ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک عملی کانسیپٹ ہے جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ یہ ابھی ہم کتابی باتیں کر رہے ہیں، کوشش کریں گے ان کتابی باتوں سے آگے بڑھ کر ہم کوئی اپنی بات بھی اس میں ایڈ کر سکیں۔ تو اقبال کے شعروں سے ہمیں خودی کے معنی خود اعتمادی کے بھی آتے ہیں۔ خود اعتمادی بھی خودی کا ہی ایک پرتو ہے۔ اب خود اعتمادی کیا ہے؟ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں میں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ اب خود اعتمادی یہ ہے کہ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ ایک چھوٹا سا جگنو ہے، خود اعتمادی دیکھیے، رات اتنی سناٹے ہیں، تاریکی ہے، لیکن وہ اس کو روشنی دکھا رہا ہے۔ تو اچھا، میں کوئی کنکلوڈ نہیں کروں گا پہلے، اگر جو آج ہمارے سیشن میں اسکالرز ہیں، کیونکہ آپ سارے اسکالرز ہیں، اسکالرز کو میں کنکلوڈ کر کے نہیں دوں گا، کیونکہ کنکلوڈ کروں گا تو پھر آپ ویسے سوچیں گے جیسے میں سوچتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اصل میں بکھیر رہا ہوں چیزیں، تاکہ ہم منتشر خیالی کے سے خودی کو کے مختلف شیڈز کو سمجھیں۔ تو خود اعتمادی، جب آپ خود اعتمادی پہ آتے ہیں تو بنیادی طور پر خدا کے پر اعتماد کی طرف آپ کا اگلا قدم ہوتا ہے۔ خود اعتمادی سے ہی خدا پر اعتماد، اور جب خدا پر اعتماد آتا ہے تو پھر وہی بات کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بہت بڑا مصرع ہے اقبال کا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ شعر کے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یعنی وہ خودی جو اس کا چھپا ہوا راز ہے، بنیادی طور پر وہ لا الہ کا فلسفہ ہے، کوئی معبود نہیں۔ اور جب آپ کوئی معبود نہیں کا اعتماد آپ کے اندر کب آتا ہے؟ جب آپ خدا پر اعتماد اللہ پہ آتے ہیں۔ تو خودی بنیادی طور پر آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں آپ کو جلا بخشتی ہے، آپ کے اعتماد کو بیدار کرتی ہے، اور پھر آپ سے نعرہ لگواتی ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ، کہ اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بھی الہ کے آگے سرنڈر کرنے کی، کیونکہ آپ کی تو دنیا ہی اب اللہ کے ارد گرد چلی گئی ہے۔ اور خودی ہے تیغ فساں۔ اب خودی اور کیا چیز ہے؟ تیغ فساں ایک آپ نے ابھی ترکیب سنی ہے۔ فساں کہتے ہیں میرے خیال میں وہ یہ قمر صاحب ہمارے سینئر بیٹھے ہیں، جس پہ آپ تلوار کو میرے خیال میں تیز کرتے ہیں، اس پتھر کو یا اس کو، تو خودی بنیادی طور پر وہی پتھر بنتی ہے جس پہ آپ اپنی تلوار کو تیز کرتے ہیں۔ تیغ فساں یعنی دھار۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے وہ کانسیپٹ علمی ڈسکس کیے جو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں، جو ہمیں استاد پڑھاتے ہیں، جس سے ہم روز واقف ہوتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ کہ خودی بنیادی طور پر تکبر یا غرور نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ احساس ذات، خود شناسی، شعور نفس، خود آگاہی۔ ہاں، ایک لفظ رہ گیا تھا، خود آگاہی۔ تو خود آگاہی جو ہے ایک عام سا لفظ تھا، لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں خود آگاہی کے لفظ کو برت کر مطلب بہت بڑے معنی دے دیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو خود آگاہی بھی بنیادی طور پر خود اعتمادی کا اگلا شیڈ ہے۔ جب قوموں کے اندر خود آگاہی آتی ہے تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، راز درون حیات، خود اعتمادی، خدا پر اعتماد، اور یہاں پر پھر ہم نے اقبال کے شعروں کے ساتھ تھوڑا سا اشعار لے کر ساکن نامہ سے،
خودی کے اس کانسیپٹ کو وائنڈ اپ کر کے آگے چلتا ہوں. اقبال لکھتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. بہت بڑی بڑی بات ہے. اور آگے چل کے کہتے ہیں ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک کے آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو جی یہ خودی کی ساکن نامہ کے بہت پیارے اشعار تھے جو ہم نے کر کے آپ آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر خودی اگر کسی بھی صورت میں یا منفی صورت میں قوموں کے درمیان پہلے سے بھی موجود ہو، یا مثبت صورت میں کسی فرد کے اندر کمزور یا ضعیف حالت میں موجود ہو، تو اقبال کے یہ تصور خودی اس کی مدد سے ناقص خودی کی ایک تعمیر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال کے شعروں میں مضبوط خودی کی نشو و نما، تشکیل اور اس سے پھر تصویر کائنات کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب اگلا ہمارا ہے مرحلہ کہ خودی اقبال نے جو بتایا تھا کہ خودی کی تربیت یا اس کے استحکام کے 3 مراحل ہیں، ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیں. سب سے پہلا جو مرحلہ خودی کی تربیت کا ہے وہ ہے اطاعت الہی. اب ہم جانتے ہیں کہ اطاعت الہی کا سے مراد ظاہر ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب یہ کانسیپٹ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. یعنی اطاعت ایک فرد کی بھی ہے اور ایک پوری سوسائٹی کی بھی، یہ ہمیں سمجھنا ہے. یعنی آپ سرنڈر کریں گے اطاعت، خدا کی اطاعت میں اپنی تمام طرح کے منفی جذبات کی، آپ تمام طرح کی منفی طاقتوں کی، منفی خیالات کی آپ سرنڈر کریں گے ان قوانین پہ جن کو آپ کسی سپریم پاور نے جو اصول بنائے تھے اور ان اصولوں کو پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر آپ نے اس سپریم پاور کو پہچانا قرآن کے ذریعے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے. تو اب آپ نے سرنڈر، سب سے پہلے تو سرنڈر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ سرنڈر کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو اطاعت الہی جو پہلا مرحلہ ہے کسی بھی طور اپنی خودی کو مستحکم کرنے کا، کہ سب سے پہلے تو آپ خدا کے سامنے سرنڈر کریں گے. اور پھر وہ ہے نا کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے. جب آپ سرنڈر کر جاتے ہیں اور اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو اب آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں دنیاوی طاقتوں سے ڈرنے کی. تو اطاعت الہی ایک فرد کی اور ایک معاشرے کی طرف سے کسی سپریم طاقت کے اور اس کے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اور ان قوانین کو ماننے کا نام ہے. جب آپ اطاعت الہی کو مقدم جانتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، تو پھر اقبال کے وہ شعر آپ کو تحفے میں ملتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. مطلب جتنا بھی سوچتے جائیں، یہ مطلب نعتیہ شعر ہے، یہ حمدیہ شعر ہے، یہ کچھ دیکھیں یہ کوئی اور ہی لہر آئی ہوگی جس میں یہ شعر ادا ہوا ہوگا. خودی کی خلوتوں میں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، میں نے کہا تھا نا اظہار ذات، خود نمائی. تو دیکھیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اب ان شعروں کی تحریک یا تفہیم کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. تو اطاعت الہی جب آپ کہتے ہیں نا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو نوید کیا ملتی ہے؟ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوت. اچھا، خودی کی تربیت کا دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے ضبط نفس. اچھا یہ بھی اب بہت ہم نے سنا ہے، ضبط نفس، اپنی خیالات، خواہشات، اپنی آشاؤں اچھاؤں کے، خواہشات کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنا.
یہ عام سی بات ہے، لیکن یہ بہت عام سی بات نہیں۔ اب میرا فوکس تھا نوجوان کی طرف۔ نوجوان کا اپنی ذات کو، اپنی ذات کے انڈر آ جانا، اپنی خواہشات کے انڈر آ جانا، یہ کوئی اتنا آسان یا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ یعنی بحر بے قرار نفس ہے، اس کی پھرتی کو، اس کی سرکشی کو، تیغ بے نیام کو کاموں میں لانا، یعنی ایک نوجوان اس کو آپ اس نتیجے پر پہنچا دیں کہ اس نے اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں، اس کے موز اور گھوڑے کا رستہ انسانیت کی فلاح کے کاموں کی طرف موڑ دینا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، خود ہی یہ کرتی ہے۔ کتنے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنی نوجوانی میں اپنی زندگی کے یا طرز زیست میں تبدیلی کر کے اپنی ذات کے چھپے ہوئے امکانات کے تحت اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنی فیلڈ پہچانی ہے، اس میں آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے وقف کر دی ہے۔ تو کتنے ایسے بندے ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے؟ تو وہ جو نوجوان ہوں گے وہ بنیادی طور پر ضبط نفس کے اس جوہر سے آشنا ہو کر ہی آپ اس قابل ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنی جوانی کے موز اور گھوڑے کو، خواہشات کو کسی کام کی طرف لا سکے۔ تو بحر بے قرار نفس، اس کی پھرتی کو کاموں میں لانا خود شناسی کا اگلا ایک بنتا ہے زاویہ، اور یہی ضبط نفس ہے۔ اور پھر جب ایک نوجوان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو کسی قابو میں لے آتا ہے اور پھر تزکیہ کر لیتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ خودی، اس کی خودی مستحکم ہو گئی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہوں گے جو اپنی زندگی خواہشات کے اس میں موز اور ریلے میں بہہ گئے ہوں گے، ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے سرنڈر کر دیا وہ اپنی ذات کے سامنے، تزکیہ کر کر اس توانائی کو کسی انسانیت کی فلاح کے لیے کام میں لایا جائے۔ اور یہی وہ جہاد اکبر ہے جس کا اقبال آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ اپنے نفس کی خواہشات کو ختم نہ کریں۔ یعنی ایسا ہی ایک شعر تھا اقبال کا کہ پتہ نہیں، تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یہ آرزو کا بدل جانا ہی بنیادی طور پر ضبط نفس کا ایک راستہ ہے۔ آپ راستہ ہی اور دکھا دیتے ہیں اپنی خواہشات کو۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے نیابت الہی۔ یہاں خودی تکمیل تک جاتی ہے۔ یہاں اس مقام پر، اب اس مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں تب آپ یہ شعر پڑھیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے۔ اب آپ نے تیسرے درجے پر اس شعر کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اطاعت الہی کے عمل سے گزرے، پھر آپ ضبط نفس کر کے اپنی تزکیہ کریں، تیسرا مرحلہ پھر اس مقام پہ آئے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ اگر آپ غور کریں تو تقدیر کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی قدرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جتنے پیمانے ہیں، وہ قدرت جو ہے وہ آپ، اقبال کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے۔ اور جہاں پر انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی طاقت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ شعر کو ادھر رکھ کر دیکھیں۔ تو ابھی تک ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کیا، میرے خیال میں یہ کافی ٹائم ہو گیا۔ اب میں آگے مختصر کر کے دوسرے پہ پہنچتا ہوں۔ دوسرا ہمارا اس میں انکسر ہے پیغام خودی برائے نوجوان۔ میں صرف شعروں سے ہی اقبال کو آپ کے سامنے لاؤں گا اور ان شعروں پہ ہم بات کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ تو اب وہ خودی نوجوان کے لیے اقبال کیا کہتے ہیں، وہ اگلا مرحلہ۔ سب سے پہلے تو ایک نوجوان کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ بیدار کرنا بنیادی طور پر تدبر کے معنوں میں لیتے ہیں اقبال اس کی بیداری کو۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے پولائٹلی، اگر آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا حکیم الامت اور اتنا بڑا شاعر اور اتنی بڑے فلسفے، پولائٹلی تدبر۔ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک یہ ٹوٹا ہوا تارا سے ہی ہے، وہ آپ کو ایک دم جو جوڑ دیتے ہیں کہ تو ہو ہی کچھ نہیں۔
ٹوٹا تارا بن گئے ہو. کبھی کسی آسمان پہ ہوں گے آپ کے کوئی دادا پر دادا یا آپ کے آبا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. پاؤں میں تاجے سرے دارا کچلنا کوئی بہت آسان بات نہیں ہے. یہ قوموں کی خودی جب جاگتی ہے تبھی ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ بادشاہوں کے تاج کے آگے ہم نے لوگوں کو یعنی خلقت کو سرنڈر کرتا، یہ سر جھکاتے، ان کو تسلیمات پیش کرتے دیکھا ہے. کتنی قومیں یا کتنے افراد ہوں گے جو اس تاج سر دارا کو کچلنے کا جذبہ یا حوصلہ رکھتے ہوں گے. تو وہ قوم تھی جس نے تاج سر دارا کو کچل ڈالا تھا. تو اسی قوم کا ایک فرد ہے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں. یہ اس شعر سے پھر میں آگے خود ہی کی طرف چلتا ہوں. بہت اہم شعر ہے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، یعنی گلا کرا لو جتنی مرضی، آپ باتیں کرتے جاتے ہیں، ہوائی کلے تعمیر کرتے جاتے ہیں، ماضی کی یاد میں آہیں بھرتے جاتے ہیں، مستقبل کے لیے خیالی پلاؤ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. یہاں سے بیدار کر کے پھر وہ دوسرے مرحلے پر اقبال نوجوان کو ایک، وہ کہتے ہیں نا ہز فرسٹ فلائٹ میں جیسے اس پرندے کو انہوں نے سمندر میں ایسے گرا دیا، دریا میں گرا دیا تھا، وہ خود ہی اس کے پر کھلتے گئے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب بحر اتنا بڑا لفظ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے سمندر بحیرہ. بحر تو دنیا میں ہی 5 ہیں، بلکہ 3 ہیں، 2 تو جمے ہوئے ہیں، انٹارکٹک اور آرکٹک اوشن. تو انڈین اوشن، پیسفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، 3 ہی آپ کے پاس بحر ہیں بڑے. اب بحر کے بھی موجوں میں اضطراب نہیں ہے تو پھر دنیا تو ختم ہو گئی نا. پھر دنیا کی تو ٹریڈ بھی رک گئی، دنیا مچھلیوں کے لیے بھی سب کچھ، سمندری مخلوق کے لیے بھی رک گیا. تو بحر کا لفظ اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا آپ نے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب پھر اگلے پولائٹ انداز سے، محبت مجھے ان جوانوں سے، ستاروں پہ جو ستاروں پہ کمند ڈالنا ہی بنیادی طور پر وہ آپ کے اندر کے امکانات تھے جو اقبال جگانا چاہ رہے تھے. ان کی احساس ذات، ذات کی نمائش، ذات کے اندر اترنا، اس کے اندر اترے امکانات کو تلاش کرنا، اور پھر اپنی منزل پہچاننا، اور پھر زندگی کو آگے چلانا. یہی تو وہ باتیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس مقام پہ اب آپ آگے ہیں، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کہ مانتا. اب آپ تیار ہو گئے ہیں تو اب زمین سے اٹھ جائیں. اب آپ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا. جب آپ فلک دیکھیں گے، فضا دیکھیں گے، تو آپ کو بطارت، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، یورینس، نیپچون سارے نظر آئیں گے. پھر آپ چاند پہ بھی آپ کی سواری اترے گی، پھر آپ کی ہی سواری جو ہے آگے مریخ کی طرف بھی جائے گی. تو ستاروں پہ کمندیں ڈالنا اور کیا ہے، یہی ہے. تو آپ دیکھیں، آپ اپنی ذات کے اندر اترے. اقبال کب لکھ رہے تھے؟ 1901 میں، 1905 میں، 1910 میں، 1920 میں. چاند پہ آپ 1900 میں، خل میں 69 یا 70s میں چاند پہ اترے ہیں. تو بنیادی طور پر وہ کسی تو نوجوان نے یا نوجوانوں نے یا کسی قوم نے تو سوچا ہوگا کہ بھائی اس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تو کسی اور جہان میں بھی اترا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. نوجوان فولاد کا نعم البدل تو نہیں ہوتے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تلوار کی جگہ نوجوانوں کو لڑا دیں. بنیادی طور پر یہ بات نہیں ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کو شمشیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس قوم کو پتا ہو کہ اس کے نوجوان سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، اس کے نوجوان اگر لٹریچر پڑھتے ہیں تو لٹریچر کے مروجہ مفاہیم سے بہت آگے جا کر چیزوں کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. تو صورت فولاد جس کے جوانوں کی خودی ہوگی تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی قوم اس کی طرف دیکھنا، اس قوم کو بھی کوئی تلواریں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہی تو بتا رہا ہے. اب اس میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اس کو دفاع کے لیے تیار رہنا یا نہیں، یہ میرا اس کا مطلب نہیں ہے.
خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، اگلا شعر اقبال کا ہے، خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ آج ہی میں نے نیا شعر پڑھا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا، پھر پڑھیں دیکھیں۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ صبح و شام قوموں کی زندگی میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کیسے ہوتی، اوپر سورج کیا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے نہیں نکلتا، سیاروں ستاروں کے کیا معاملے ہیں، نظام شمسی کی کیا رفتاریں ہیں، نوری سال کیا ہے، نوری سالوں کی دوری پر کون، کتنی دوری پر کون دنیا کھڑی ہے، کون لوگ کھڑے ہیں۔ بنیادی طور پر وہی صبح و شام، مملکت صبح و شام سے آگاہ ہوگا۔ اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، بہت پیارا شعر ہے۔ ہم یہ میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے، ٹیلنٹ ہمارا دوسرے ملکوں کو چلا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان امریکہ یورپ جا رہا ہے، نوجوان غلط، میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان یورپ جانا غلط ہے۔ بنیادی طور پر وہ نوجوان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو روک نہیں پا رہے، اس ٹیلنٹ کو جس کو وہ بلا رہے ہیں، اس ٹیلنٹ کو آپ کی قوم روک نہیں پا رہی، ان کے بلانے کے اوپر کوئی آپ قدم نہیں لگا سکتے۔ آپ اتنی کشش اپنے ملک میں پیدا کر دیں کہ وہ جائے ہی نہ۔ تو اس پر اقبال کا شعر ہے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ یہ نوجوان کو دوسری جگہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی خودی میں ڈوب کر یا اپنے من میں ڈوب کر کوئی سراغ زندگی پا لیتے ہیں، تو اب اس سراغ زندگی کی تعبیر، اس کی جو آگے ہے، ممکنہ جو بھی اس سے نکلے گا آؤٹ پٹ ہے، اب اس کو وہ مغرب یا کسی اور دنیا کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ تو خودداری تو نہیں۔ تو ایک اور چیز ہم نے خودداری کا لفظ دیکھا خودی کے معنوں میں، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، کوئی اپنے گلے کا آپ کو بے شک موتیوں والا ہار بنا کر پہن لے، کوئی اپنی دستار میں آپ کو رکھ لے، یہ آپ کی خودداری نہیں ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو نوجوانوں کے لیے اقبال کے پیغام میں یہ اشعار میں نے سلیکٹ کیے تھے، اور آگے چل کر خودی قوم کے لیے خودی کا جو پیغام اقبال نے دیا ہے، دو چار شعر وہ پڑھ کر اس سے پھر ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور۔ قوموں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ خود ہی ایک نوجوان یا ایک فرد کی صلاحیتوں کو مہمیز کرتی ہے یا اس کو آگے جلا بخشتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ خود ہی قوموں کے اندر بھی ایک جذبہ خودداری، جذبہ خود ستائشی، خود نمائی، اور اپنی قوم کے اندر اتر کر قوم کے اندر سے وہ ٹیلنٹ تلاشنا، یہ سارا ایک اجتماعی معاملہ بھی بنتا ہے۔ شعر ہے جی، خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، یعنی مغرب میں بھی اگر خودی نہیں ہے تو اس کے اندر سے نور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام۔ بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور، کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ دو شعر تھے، اب آگے چلتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی، خودی ایک مایوس قوم کے لیے پیغام بیداری ہے، سوئی ہوئی قوم کے لیے پیغام بیداری ہے۔ قومیں اٹھتی ہیں، قومیں جب اٹھتی ہیں تو پھر چاہے ان پر ایٹم بم بھی گر جائیں تو پھر ایٹم بم کی تباہ کاریوں کے بعد بھی قومیں اٹھتی ہیں۔ چشم فلک نے 6-7 عشرے پہلے جاپان کو ہی دیکھا ہے، ایک دفعہ قوم زمین بوس ہو گئی تھی، وہی قوم دوبارہ اٹھی۔ آج ہر ملک کے کسی نہ کسی شعبے میں وہ قوم اپنی
ٹیلنٹ اور صلاحیتوں سے گھسی ہوئی ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس قوم کو اپنی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس نے کرائے پر دنیا کی پاورز کو اپنی حفاظت پہ رکھا۔ میں جاپان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس جاپان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم جب مایوس ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا سری لنکا بھی بن جاتی ہے۔ قوم مایوس نہ ہو تو پھر جاپان نئے سرے سے اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ اقبال کا جذبہ خود ہی ایک سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے، مایوس قوم کو نئی بیداری دیتا ہے۔ جب وہ قوم کوئی ایسے اقدامات پہ پہنچتی ہے جو انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہو تو پھر وہ خود نمائی پہ آتی ہے۔ جب پینڈیمک آتا ہے، قدرت کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اس ایک وائرس کے سامنے سو جاتی ہیں، مرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی کب وہ وائرس ان کو لے جائے۔ اسی میں پھر کچھ قومیں اٹھتی ہیں جو ان انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی نوجوانوں کی خودی کو ٹٹولتی ہیں، اپنی قوم کی خودی کو ٹٹولتے ہیں، ویکسینیں بناتے ہیں۔ میں اس میں کسی سیاسی کہ اس طرح سی بات کو کی طرف نہیں جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی طرف سے کوئی وائرس آتا ہے، قدرت کی طرف سے دوائی بھی آتی ہے، تو وہ دوائی یا اس کا فارمولے کو بغیر خودی کے جگائے ہوئے کوئی قوم نہیں پا سکتی۔ یا سوسائٹی کی کسی تقریب سے کوئی وائرس بن گیا ہے، قدرت جو ہے ظاہر ہے کسی کو وہ جو بھی وائرس ہے یا جو بھی بیماریاں ہیں قدرت اس کا توڑ بھیجتی ہے۔ تو قدرت نے اسی کائنات میں، اسی خلا میں، اسی انسان زمین میں وہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی جس کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد ہو، پڑھنے لکھنے کا جذبہ ہو، اپنے خواہشات پر ضبط نفس کا انہوں نے وہ چڑھایا ہوا ہو پورا ایک سٹرکچر، تو پھر وہ قومیں وائرس کی کا توڑ بناتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خودی قوم کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ قوموں کو جب خودی کا سبق ملتا ہے تو پھر ان کے نوجوانوں میں کبھی روح بھی بیدار ہوتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں بھی نظر آتی ہے، اور یہ ساری۔ تو اقبال کا تصور خودی جو تھا وہ وہی تھا روایتی۔ میں نے کوشش کی ہے اقبال کا فلسفہ خودی تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ اقبال بنیادی طور پر کیا کہہ گئے تھے، ہم اس میں سے بنیادی طور پر کیا لے سکتے ہیں، ہم اقبال کے فلسفہ خودی کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے مثالیں دی ہیں پینسلین کی دریافت کی، کہ پینسلین کی دریافت بھی کسی ایک نوجوان کے ذہن میں انسانیت کا درد آیا ہوگا، کوئی فارمولا اس کے پاس ہوگا، اس نے انسانیت کی اس خدمت کے لیے اس کو بروئے کار لا کر انسانوں کو چھوٹے سے ایک بیماری سے بچانا شروع کر دیا جسے انسان موت کے منہ میں جاتا تھا۔ وہی جذبہ قوموں کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جی اس وقت جذبہ خودداری، جذبہ اپنی ذات کے اندر اترنے کا جذبہ اقبال کے تصور خودی سے مستحکم ہو سکتا ہے، اور اقبال کا تصور خودی نئے معنی اور مفاہیم میں قوم اور فرد کی تعمیر کے لیے بہت معاون ہے۔ میں اپنے خیالات کو جس طرح سے پیش کر پایا تو بہت عالمانہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اقبال کی شعروں سے جو مجھے سمجھ آیا ہو وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ کتابی باتیں آپ روز پڑھتے ہیں، وہ کتابی باتیں وہیں پڑھی ہوں گی جہاں پڑھتے ہیں آپ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ شعروں میں سے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں۔